جنہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی پہ عمل کریں گے. ہائے 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 نا اڑتے ایسی ایسی گلا نہیں کہ تانوں ہر بندہ پوچھے گا کہ ساڈے بزرگ کتنی کہانیاں پا. فقہ حنفی کی مخالفت میں انجینئر مرزا صاحب اس قدر جھوٹ بولنے پہ اتر آئے ہیں جہلم کے کوٹھے میں بیٹھ کے کہ اگر مسلمہ کذاب بھی اس کو دیکھ لے تو شاید وہ بھی شرما جائے کہ جھوٹ تو اس نے بھی بڑے بولے تھے، مگر یہ تو اس کا بھی ریکارڈ توڑنے پہ اتر آیا. اس نے جو فقہ حنفی کی مخالفت میں ایک ریفرنس کوٹ کیا ہے اور صرف ایک لائن پڑھ دی، آگے جو 3 لائنیں ہیں اگر یہ پڑھ دیتا تو اس کا جھوٹ اور فراڈ اسی وقت بے نقاب ہو جاتا اور اس کا دجل اسی وقت زمین بوس ہو جاتا. وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور آپ خود اندازہ کر لیجئے گا کہ کتنا بڑا جھوٹ اور فراڈ یہ لوگوں کے سامنے کر رہا ہے. اس نے کہا کہ ان کے تو بزرگوں نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نزول کے بعد مذہب حنفی کے مطابق عمل کریں گے. یہاں تک اس نے پڑھا، یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کریں گے. یہ تاثر اس نے دینے کی کوشش کی اور آگے نہیں پڑھا. اگر آگے پڑھ دیتا تو اسی وقت بے نقاب ہو جاتا. آگے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یعنی حضرت روح اللہ کا اجتہاد امام اعظم کے اجتہاد سے موافقت کرے گا. یہ نہیں کہ وہ اس مذہب حنفی کی تقلید کریں گے، یہ نہیں وہ اس مذہب حنفی کی تقلید کریں گے کیونکہ ان کی شان اس سے بلندتر ہے کہ وہ علماء امت میں سے کسی کی تقلید کریں. وضاحت آگے بالکل کلیئر لکھی ہوئی ہے کہ وہ تقلید نہیں کریں گے. ہاں ان کا اجتہاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات سے موافقت کرے گا اور یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رائے دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، جائے نماز بنا لیں. رائے پہلے دی ہے، یہ کام پہلے ہوا، مگر قرآن کی آیت بعد میں اتری ہے. سورۃ البقرہ 125 نمبر آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے محبوب مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. اس آیت کا مفہوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے موافقت کر رہا ہے، بے ادبی نہیں ہو رہی. اسی طرح پردے کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں کو یہ حکم دیں کہ وہ پردہ کر کے باہر آئیں. تو قرآن کی آیت بعد میں اتری یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اس آیت کا مفہوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے موافقت کر رہا ہے، تو یہ بے ادبی نہیں ہے. تو اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد جب اجتہادات فرمائیں گے اور ان کے اجتہادات سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات سے موافقت کر جائیں تو مرزے کو کیوں پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ کیوں یہ جھوٹ بولنے پہ اتر آیا ہے، فراڈ کرنے پہ اتر آیا ہے؟ کیوں سیاق و سباق سے ہٹا کے باتیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پیش کر رہا ہے؟ اس کے جھوٹ، اس کے دجل اور اس کے فریب سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی آگاہ کرنا. مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں.